من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. او کالذی، یا اس شخص کی طرح مرہ جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، ایک شہر پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. قال، اس نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ، بعد موتہا، اس کے ویران ہو جانے کے بعد. فاماتہ اللہ، پس اللہ نے اس پر موت طاری کر دی، 100 عام، 100 سال تک. ثم بعثہ، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا. قال، اللہ نے فرمایا، کم لبثت، تو کتنی مدت ٹھہرا ہے؟ قال، اس نے کہا، لبثت یوما، میں رہا ہوں ایک دن، او بعض یوم، یا ایک دن کا بعض حصہ. قال، اللہ نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو رہا ہے، 100 عام، 100 سال. فانظر، پس تو دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے مشروب کی طرف، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا. وانظر، اور تو دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیت، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے. وانظر، اور تو دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم نے انہیں بکھیر دیا، کیسے ہم نے ان کو اٹھایا. ثم نکسوھا، پھر ہم نے چڑھایا ان ہڈیوں پر، لحما، گوشت. فلما، پس جب، تبین لہ، اس کے لیے واضح ہو گیا. قال، اس نے کہا، اعلم، میں یقین رکھتا ہوں، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے. یہ آج کے درس کی ایک آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 گروہوں کا بیان فرمایا. ایک وہ جو رحمان کے دوست ہیں، اور دوسرے وہ جو شیطان کے دوست ہیں. رحمان کے دوستوں میں سے پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک دوست حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جبکہ آج کے درس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک دوسرے دوست حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا. آج کے درس کی اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 برس پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، جس کا ذکر مختصر کل بھی گزرا، بخت نصر. اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی. عراق کے علاقے بابل، جو آج کل کوفہ ہے، اس میں اس کا دار الخلافہ تھا. اس نے ساری دنیا میں بہت جنگیں کی اور بہت سارے علاقوں کو فتح کیا. جن علاقوں کو فتح کیا ان علاقوں میں سے ایک بیت المقدس ہے. بیت المقدس پہ اس نے حملہ کیا. اس زمانے میں اس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ تھی. 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا. جو بچ گئے ان کو انہوں نے لونڈیاں غلام بنا لی اور قید کر کے ساتھ لے گئے. اینٹ سے اینٹ بجانا.
اور شہر مکمل طور پر ویران کر دیا، ایک آدمی بھی اس نے زندہ نہ چھوڑا۔ تو اللہ کی شان، جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام بھی ہیں۔ جب وہ اپنی قید کاٹنے کے بعد واپس آئے تو جب بیت المقدس انہوں نے دیکھا کہ مکمل ویران ہے، کوئی بندہ موجود نہیں، کوئی عمارت موجود نہیں، اور اس حال میں دیکھا کہ پورے کا پورا شہر اپنی چھتوں پہ منہدم ہے، یعنی اگر کوئی شہر ویران کر دیا جائے بمباری کے ذریعے سے تو یا آسمانی آفتیں آ جانے کی وجہ سے، جس طرح قریب زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زلزلہ آیا اور زلزلے میں جہاں عمارتیں گر گئیں تو صرف چھتیں چھتیں نظر آتی، بہت بڑی بلڈنگ بھی ہو لیکن وہ گر جاتی ہے تو صرف چھت ہی نظر آتی۔ تو حضرت نے جب یہ منظر دیکھا تو دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور زبان سے انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب یہاں کے باسی شہری وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اور مکمل طور پر یہ شہر ویران ہو چکا ہے، کس کیفیت کے ساتھ اللہ اس کو قیامت والے دن دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سیدنا عزیر علیہ السلام پہ موت طاری کر دی اور پھر 100 سال تک ان کو سلا دیا۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب دو کیفیات ہیں، ایک تو ان کی ذات کی بات، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے پوچھا کہ عزیر آپ یہاں کتنا ٹھہرے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان سے دریافت کیا۔ تو جب وہ گزر رہے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا، اب شام ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا میں ایک دن یہاں رہا ہوں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ یہاں 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت اور مکمل قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی سواری تھی، ان کی سواری ان کا گدھا تھا، اس کو دیکھو وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں، اس کی کھال، اس کے بال اور اس کے گوشت مکمل طور پر ختم، صرف اس کی کچھ ہڈیاں ہیں جو بکھر چکی ہیں۔ اب دیکھو ہم کیسے تمہارے گدھے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کریں۔ چنانچہ سب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا اور ان کے اوپر گوشت چڑھ گیا اور وہ جیتا جاگتا پہلے جیسا گدھا ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ دوسرا ان کے پاس کچھ کھانا تھا، کھانے اور پینے کا سامان، کھانے کا سامان انجیر اور کچھ زیتون اور پینے کا کچھ انگوروں کا وہ شیرہ تھا، کھجوروں کا۔ فرمایا یہ تو تمہارا کھانا 100 سال پہلے تمہارے پاس موجود تھا، وہ بالکل صحیح سالم ہے، بالکل خراب نہیں ہوا، بالکل متغیر نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ سب منظر دیکھا، ان کو یقین تو پہلے سے تھا، لیکن کسی بھی یقین کے 3 درجے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ علم الیقین ہو، علم کا مطلب پکا ٹھکا یقین ہو کہ یہ معاملہ 100% حق ہے، سچ ہے، ایسا ہوگا۔ مثلا جس طرح ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات عالی پہ، اللہ کی صفتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، قیامت کے دن ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف سنا ہے، ہمارا یہ علم ہے، ہمارا یہ 100% یقین ہے کہ ایسا ہوگا۔ اور ایمان 3 طرح کا ہے، ایک ہے فرشتوں کا ایمان جو ایک ہاتھ پر رہتا ہے، ان کا مشاہدے کا ایمان ہے۔ دوسرا ایمان نبیوں کا ایمان، نبیوں کا ایمان بتدریج بدستور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور تیسرا عام لوگوں کا ایمان، عام لوگوں کا ایمان کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتے ہیں، نیکی کی محفل میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور گناہوں سے وہ اپنی پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا ایمان بدستور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اللہ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب میرے بندوں پر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی ایمان طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب پہلا درجہ یہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین تو اللہ کے نبیوں کو تھا اور بتدریج ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے انا یحیی سے یوں اللہ کے حضور عرض کیا کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ اس کو زندہ کرے گا۔ تو پہلے درجے کے بعد دوسرا درجہ ان کو اپنی آنکھوں سے، جس کو عین الیقین کہتے ہیں، وہ حاصل ہوا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا گدھا جو پہلے موجود تھا، ان کی سواری تھی، اب وہ بکھر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، منہدم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو زندگی عطا فرمائی اور یہ سب منظر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ ہے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے کسی یقینی چیز کو دیکھ لینا۔ تیسرا درجہ یہ ہے حق الیقین۔ حق الیقین یہ ہے
کہ بندہ خود اس میں مبتلا ہو جائے. حضرت نے موت طاری کر دی گئی. 100 سال تک آپ سوئے رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور ان سے پوچھا آپ کتنا زمانہ رہے؟ انہوں نے کہا جی 1 دن یا 1 دن کا بعض حصہ. اللہ نے فرمایا نہیں، 100 سال تک تم سوئے رہے ہو اور تم پر اللہ جل شانہ نے موت کو طاری فرما دیا. تیسرا درجہ بھی ان کو حاصل ہوا جس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. جس طرح کسی آدمی کو بتایا جائے علم کے اعتبار سے کہ آگ جلاتی ہے، چیزوں کو راکھ بنا دیتی ہے، یہ ہے علم الیقین. دوسرا، اور پھر اس کو یقین بھی ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے. دوسرا درجہ یہ اپنی آنکھ سے اس نے دیکھ لیا کہ کسی شے کو آگ نے جلایا اور وہ راکھ بن گئی. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خود آگ میں چلا گیا اور آگ نے اس کو جلا دیا تو اس کا احساس ہوا کہ اس کی حرارت، اس کی تپش، اس کی سختی بہت سخت ہے. میں نے سنا تھا، دیکھا تھا، لیکن آج میں نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کر دی. اللہ کا شکر کیجیے، ہمارا اللہ کے رسول پہ اتنا یقین مستحکم ہے. ہمیں 2 درجے اگلے حاصل نہیں ہوئے لیکن پہلا درجہ موجود ہے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے علم ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے. قیامت کا دن، اس دن اٹھنا، یہ حق اور سچ ہے. اس کے بعد کی جتنی گاڑیاں ہمیں بتائی گئی یقینی باتیں قرآن و سنت کی، وہ حق اور سچ ہے. آج لوگ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، ان کے مشاہدے میں نہیں. بالفرض ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ زمین جتنا غلہ، جتنے پھل پھول میوے اناج، چھوٹی نباتات بڑی نباتات، زمین کی جتنی پیداوار ہے، اگر زمین سے نہ نکلتی، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا، کھیتوں سے نکل رہا ہے، باغات سے آ رہا ہے، پھل ہے، پھول ہے، ہر طرح کی ساری چیزیں، بالفرض اس زمین سے یہ کچھ نہ نکلتا، پھر ہم بتانے والے کسی کو بتاتے دیکھیں جی یہ ایک بیج ہے، اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں اس سے نکلتی، ایک بڑا درخت بن جائے گا، اس سے ہر سال اس سے پھل نکلے گا. یہ بیج ہے، اس کو بو دیا جائے گا، اتنے اتنے سے پھول نکلیں گے، اتنے اتنے سے اناج نکلیں گے، اتنی اتنی سے چیزیں نکلیں گے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہتے کہ نہ کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں. اب ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ابھی باہر آنے والی ہے، عنقریب ہم دیکھیں گے کہ یہی جو سب ہریالی ختم ہو چکی ہے، دوبارہ سے ہریالی ہوگی، دوبارہ سے یہ سخت تنا اور اس کے سخت وہ یعنی جتنی شاخیں ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی کونپنیں نکلیں گی اور اس کے ساتھ پھول لگ جائے گا، پھل لگ جائے گا، اس کے ساتھ پتے آ جائیں گے، ہریالیاں آ جائیں گی. اس سب پہ ہمارا یقین کیوں ہے؟ کہ ہمارا مشاہدہ. آج ہم نے جو مشاہدے کا ایمان ہے، بالکل اس طرح جس طرح ہماری نظر کا ایمان ہے، ہم نے خبر پہ بھی یقین رکھنا ہے اور پکا یقین رکھنا ہے. ایمان ہمارا ڈگمگانے نہ پائے، اور اس کے لیے ہماری پوری تیاری. اس کا ایمان مضبوط ہوگا جو قیامت کی تیاری کرے گا، موت کے بعد کے لیے تیاری کرے گا، جہنم سے بچنے کی تیاری کرے گا اور جنت میں جانے کی تیاری کرے گا. اس آیت کریمہ میں اس حق الیقین یا عین الیقین کو بیان کرنے کا مقصد ہی نہیں ہے، صرف قصے کہانی نہیں. مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو زندہ کیا، ان کے وفات دینے کے بعد اور ان کی سواری کو زندہ کیا، اس کے مرجھا جانے کے بعد اور بالکل اس کے بلیا پیٹ ہو جانے کے بعد، اے انسانوں وہ پروردگار تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں. تو غور فرمائیے اللہ کے ارشاد ہے، او کلذی، یا اس شخص کی طرح، مرہ جو گزرا. ایک ذکر گزرا پیچھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ رحمان کے دوستوں میں سے ایک بڑے دوست ہیں. ایک ذکر گزرا نمرود کا، وہ شیطان کے دوستوں میں سے بڑا دوست تھا. اللہ فرماتے اسی طرح جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی طرح وہ شخص جو گزرا علی قریۃ، ایک بستی پر، بیت المقدس کی بستی، فلسطین کی بستی، وہی خاویۃ، اور اس زمانے میں وہ گری پڑی تھی، ویران تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. عروج جمع عرش کی، عرش کا معنی چھت. قال، عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، انا یحیی، کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا، حاضی، اس بستی کے شہر کو، اللہ بعد موتها، اس کے برجا جانے کے بعد. فاماتہ اللہ، اس خیال کا آنا تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو وفات دے دی، ان پہ موت طاری کر دی. 100 عام، 100 سال تک، 1 صدی وہ سوئے رہے. ثم بعثہ، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. قال، اللہ نے پوچھا،
کم لبثتا، کتنی مدت آپ ٹھہرے ہو؟ قال انہوں نے عرض کیا لبثت یوما، میں ٹھہرا ہوں ایک دن، او بعض یوم، یا ایک دن کا بعض حصہ۔ قال اللہ نے فرمایا بل لبثت، اے عزیر آپ رہے ہو 100 عام، 100 سال تک، فانظر، بس تم دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، انجیر ہے، انگور ہے، وشرابک، اپنے مشروب کی طرف، مشروب پینے کی چیز، اپنا شیرہ، جو کھجور کا شیرہ آپ کے برتن میں موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ کا زادیرہ، آپ کا توشہ ہے، آپ کا کھانا ہے، پینا، اس کو دیکھیے، لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوا، وہ متغیر نہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی طاقت دیکھیے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آج کسی کہانی کی بات کی جائے، مذاق میں بھی اگر شخص ویڈیو بنا دے، آڈیو بنا دے، لوگ اس میں اتنی دلچسپی لیتے حد نہیں۔ کسی کی گاڑی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گاڑی کا فلاں مسئلہ ہے، اس کا رنگ صاف رہ سکتا ہے، اس کو اچھا صاف کیا جا سکتا ہے، لوگ کتنی دلچسپی لیتے۔ حتیٰ کہ جوتا ہے، جوتا کس طرح چمکایا جا سکتا ہے، آپ دیکھیے اس میں لاکھوں لوگ اپنی دلچسپی کا اظہار کریں۔ لیکن یہ سچی باتیں یہ بیان کی جائیں، ہمارا ایمان آخر پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، یقین جانیے وہ لاکھوں میں سے کچھ چند درجن ہوں گے جو اس طرف آئیں گے۔ کہ لوگوں کی مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، قرآن کیا مولویوں نے بنایا، حدیث مولویوں نے بنائی۔ آج یہ ہماری صورتحال ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرما دے۔ یہ سچی باتیں ہیں، ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے یہ یقین مانگنا چاہیے۔ اب تو لا محالہ ایسی محفل میں بیٹھے گا، سنے گا، اور اللہ کے حضور بار بار دعا کرے گا، اللہ اس کے یقین کو مستحکم کرے گے۔ اب یقین جو مستحکم ہو گیا دل میں، پھر نیکی کرنا آسان ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت دیکھو، میری طاقت دیکھو، 100 سال تک ان کا کھانا خراب میں نے نہیں ہونے دیا۔ وانظر، پھر میں مزید دیکھو تو الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، اپنی سواری کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم تجھے بنائیں آیۃ، نشانی، ہم سب کے لیے بڑی نشانی ہے قدرت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طاقت کی، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر، اور فرمایا اے عزیر تو دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، یعنی جو تمہاری سواری تھی اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے آپ، کیف ننشزها، کیسے ہم نے ان کو ابھار دیا، اور ثم نکسوها، اور کیسے ہم نے ان پر چڑھا دیا لحمن، گوشت، اور اس کے اندر روح لوٹا دی، وہ جیتا جاگتا دوبارہ سے گدھا بن گیا اور سواری بن گئی۔ یہ سب منظر حق الیقین، عین الیقین، جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کا مظاہرہ کر لیا، فلما تبین له، اللہ فرماتے ہیں جب اس کے لیے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی، قال، تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اعلم، میں یقین رکھتا ہوں۔ جب یہ بات کہی جائے، سنی جائے، پڑھی جائے، تو ہمارے دل کی کیفیت بھی، ہمارا دل بولے، کان تو ہمارے سن رہے ہیں اور زبان تو پڑھتے وقت ہماری بولتی ہے، لیکن دل بولے، اعلم، مجھے یقین ہے میرے پروردگار، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، بے شک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب اللہ کی شان 100 سال کے بعد جب یہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو حالات تبدیل ہو گئے۔ بیت المقدس مکمل تعمیر ہو چکا ہے، وہاں خوب آبادی ہو چکی ہے، اور پختہ نسل اسی دوران مر گئے، حکومتیں تبدیل ہو گئی، اور فلسطین کے علاقوں میں جو حکومتیں آ گئی وہ سب کے سب بنی اسرائیل کی، یعنی وہ لوگ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان پہ یقین رکھنے والے، اور اس ظالم نے ایسے حملے کیے کہ مکمل طور پر گھروں کو ویران کر دیا، مسجدوں کو، عبادت خانوں کو ویران کر دیا، تورات کے سارے نسخے جلا دیے۔ اب تورات کا حافظ کوئی نہیں، اللہ کی شان۔ حضرت جو لوٹے، حضرت نے لوگوں میں آ کے جو اپنی کیفیات بیان کی، دنیا حیران ہوئے۔ حضرت نے تورات سنائی اول سے آخر تک، مکمل تورات اول سے آخر مکمل سنا دی، لوگ حیران ہوئے۔ 100 سال تک یہ موجود نہ تھے۔ جب یہ سارے واقعات دیکھے تو نبیوں میں سے 2 نبی ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن یہی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہی حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو اتنا طاقت کا مظاہرہ تھا، اور اتنی بڑی شان عظمت ہو سکتی ہے کسی کی، تو وہ کون ہوگا؟ اللہ کا بیٹا ہوگا، یقیناً ان کی سخت لگتی تھی۔
دوسرے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے بغیر والد ان کو پیدا کیا اور ان کے ہاتھ میں طرح طرح کے معجزات اور نشانیوں کا ظہور ہوا، مردوں کو زندہ کرتے، جو لوگ گھروں میں کھا پی کے آتے یا ذخیرہ کر کے آتے اس کے بارے میں لوگوں کا دائی دے دیتے، مادرزاد اندھا جو دیکھ نہیں سکتا اس کو شفا یاب کر دیتے، برس کی بیماری والا وہ شفا یاب ہو جاتا، اور کیچڑ سے وہ پرندہ بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ یہ سب نشانیاں دیکھ کر وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے بزرگ انبیاء میں سے ہیں، مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، اللہ نے تمہارے لیے ان واقعات میں بڑا سبق رکھا ہے، تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ بے شک تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا واقعہ یہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو بھی اپنی قدرت کے مظاہر سمجھائے اور دکھائے۔ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں پہ یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت